الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، شان اسلام چینل کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں بہت ہی خوبصورت اور شاندار پروگرام لے کر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور اور معروف ثنا خواں عظیم قادری صاحب، جو کہ آج ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں اپنے کلام سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ان سے سنتے ہیں کہ آج یہ ہمارے لیے کیا خاص لے کر آئے ہیں اور کون سا کلام ہمیں سنائیں۔ جی عظیم بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال ظالم میں، فریاد امتی جو کرے حال ظالم میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر
حضرت کیا فرماتے ہیں اپنے مقطع میں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا اور عمدہ کلام پیش کیا ہمارے مشہور و معروف ثناءخواہ عظیم قادری صاحب نے۔ آئیے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کے حوالے سے جو قرآن کریم میں آیت نازل کی گئی ہے اس کا بیان سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے وہ بڑے ہی محبت والے اور بڑی جو یوں کہنے کے اکرام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی محبتوں سے بھی نوازا ہے، اکرام سے بھی نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اس امت کے بہترین ہونے کا خطاب ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کا کیا شان نزول ہے کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی گئی اور اس آیت کریمہ کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مالک بن سیف اور وہب ابن یہود، یہ علماء یہود میں سے تھا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم مولا حذیفہ کو کہا کہ تم لوگ اس یہودیوں کو چھوڑ کر، ہماری محبت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف کیوں مائل ہو گئے؟ تم نے ان سے محبت کیوں جوڑ لی ہے؟ ہماری محبت کو توڑ کر ان سے محبت جوڑ لی ہے، اسی کیا وجہ تھی؟ تو ان لوگوں نے، ان بزرگ حضرات نے، ان صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مسلمان کا دین بہتر دین ہے اور ان کی قوم بہترین قوم ہے اور ان کے نبی افضل ہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے۔ جب یہودیوں کے عالموں نے یہ بیان سنا، یہ جواب سنا، تو تب یہودی بولے کہ نہیں، بلکہ یہودیت تمام دینوں سے افضل ہے اور بنی اسرائیل تمام جہانوں سے اعلیٰ، اور تمہارا قرآن بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تب ان یہودیوں کی تردید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اصحاب کبار، ان صحابہ کرام کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یعنی جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ہمارا دین افضل ہے، ہم افضل ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ
بہتر ہو ان تمام امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں، جو لوگوں میں پہلے آ چکی ہیں، ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر ہو۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر اس امت کی شان کا بیان بھی ہوا ہے، اس امت کی فضیلت کا بیان بھی ہوا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کا بھی بیان ہوا ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہم افضل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ کام ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی کیا ہے، اور قرآن میں ان اوصاف کو، اس امت کے ان اوصاف کو قرآن میں بطور دلیل بیان کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا وصف بیان فرمایا، ہماری تعریف بیان فرمائی، وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم مومنین کے لیے، اس امت کے مومنین کے لیے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم سب اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایمان بھی رکھتے ہو۔ یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے تو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن وحدانیت توحید کا اقرار کرنا کہیں بھی ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ایک خاصیت اس امت کی یہ بھی بیان فرما دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھنا، مضبوطی سے قائم رہنا، یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کے نقاط سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔